السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اجمل ملک، اور خدا کرے آپ سب جیتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، میرا بلاگ دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ چلتے ہیں امریکی خاتون اونیجا کی طرف۔ اونیجا آخر کار اپنی بے انتہا اور خوبصورت اور کچھ الجھی ہوئی کہانیوں کو سمیٹتے ہوئے اور کچھ دن پاکستان میں رہنے کے بعد واپس امریکہ جا چکی ہے۔ یوں تو یہ کہانی ویورز کلوز ہو چکی ہے کہ امریکہ سے ایک خاتون آئیں پاکستان میں، ایک لڑکے کے عشق کے چکر میں کراچی پہنچیں، سوشل میڈیا پر ان کا آپس میں رابطہ تھا اور یہ عشق پروان چڑھتے چڑھتے اونیجا کراچی کے رہائشی اس میمن لڑکے کے پیچھے کراچی پہنچ گئی، اور اس نے بڑا واویلا کیا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ اس کی خاطر امریکہ میں اپنے تمام معاملات کو، بچوں کو، کام کو، تمام سلسلوں کو چھوڑ کر اس کی خاطر کراچی آئی ہے، اور وہ اس سے دغا کر گیا ہے، بے وفائی کر گیا ہے، اس کا شوہر ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور وہ احمد جو میمن ذات سے تعلق رکھتا تھا وہ اسے نہیں مل رہا ہے۔ اس کے امریکہ جانے کے بعد باوثوق ذرائع سے بڑی کہانیاں کھلی ہیں دوستو۔ پاکستان کی عوام کے صدقے جاؤں، پاکستان کی عوام بہت ہی سادہ لو عوام ہے، اور پاکستانی عوام میں سب سے اچھی بات جو پاکستانی عوام کی تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے وہ بات ہے ہمدردی، وہ بات ہے اظہار، وہ بات ہے جذبہ۔ ہم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہم پاکستانیوں میں آج تک کچھ چیزیں قائم ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کسی کی تکلیف دور ہو سکے تو ہم کر دیں۔ تو جب ہمدرد لوگ موجود ہوں، قربانی دینے والے لوگ موجود ہوں، اظہار والے، محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو ایسے میں فراڈ کرنے والے، ایسے میں لالچی لوگ جو ہے وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ لالچی لوگ، فائدہ اٹھانے والے لوگ، فراڈی لوگ صرف پاکستان میں موجود نہیں، دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، جیسے اونیجا کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ امریکہ میں اس سے قبل بھی کئی مردوں سے عشق کر کے زبردستی ان کے گلے میں پڑ کے ان سے پیسے بٹور چکی ہے۔ اس سلسلے میں اس پر کچھ FIRs بھی درج ہیں، اور وہ اس طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے اور اپنی وہاں جائیدادیں بنا رہی ہیں، اور امریکہ میں اس کی باقاعدہ کچھ جائیدادیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ ایک جرائم پیشہ خاتون ہے۔ یہ اس طرح کی جرائم پیشہ خاتون ہے کہ یہ فراڈ بھی کر لیتی ہے، دھینگا مشتی بھی کر لیتی ہے، اگلے فریق کے گلے بھی پڑ جاتی ہے، اس پر الزامات بھی لگا دیتی ہے، اور ان الزامات کو لے کر خود کو بڑا طاقتور بھی ثابت کرتی ہے، اور ان الزامات کو ثابت ہونے سے پہلے اگلی فریق کو بلیک میل کر کے اس سے پیسہ بٹور لیتی ہے۔ اسی طرح جب سوشل میڈیا پر اس کے سلام دعا ہوئی احمد نامی کراچی کے میمن سے، اور اونیجا نامی اس خاتون کو جب پتہ چلا کہ احمد ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا دیکھیے، پاکستانی جہاں بڑی ہمدردی کرتے ہیں، قربانی اور اظہار کا جذبہ رکھتے ہیں، یا ہم پاکستانیوں میں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، ہم نے باہر نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر نکلنا ہے، اور معاشرے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سے سکھی کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سٹیٹس کسی کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح احمد صاحب نے بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر اس کو سمجھایا کہ وہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، وہ ایک میمن ذات سے تعلق رکھنے والا ہے، اور میمن جو ہے وہ کراچی کے ارب پتی اور کروڑ پتی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تب اونیجا کو محسوس ہوا کہ اس نے اس مرتبہ صحیح پارٹی کو ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ اب جس بندے کو اپنے دام الفت میں پھنسا رہی ہے وہ اس کے دکھ دور کر دے گا، اس کی جائیدادوں میں اضافہ کر دے گا۔ اونیجا نے بھی اپنی خوبصورت کہانی اور اپنی طرف سے خوبصورت جال پھینکا پاکستانی لڑکے احمد میمن پر، اور اسے یہ کہا کہ وہ اس کی خاطر مر جائے گی اور اس سے محبت کرتی ہے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ کراچی یعنی پاکستان آ رہی ہے۔ اور وہ کراچی پاکستان پہنچ گئی، اسے احمد ملا بھی، کچھ دن اس کے ساتھ گزارے بھی، مگر جب احمد کو یہ احساس ہوا
کہ یہ خاتون اونیجا دراصل اس سے محبت نہیں کرتی، وہ اس غلط فہمی میں آئی ہے کہ احمد کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو احمد منظر عام سے غائب ہو گیا، اور یوں اونیجا کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اونیجا سڑکوں پر گھومنے پر مجبور ہو گئی، 2 ٹائم میں سے 1 ٹائم پر کھانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ اس دوران اس نے حکومتی دروازے کھٹکھٹائے، اور یہ جو خیراتی ادارے ہیں یہ ان کے دروازے کھٹکھٹائے، وہ لوگ جو لوگ بااثر تھے ان کے دروازے کھٹکھٹائے، تو وہ چھیپا کی پناہ میں چلی گئی۔ جب چھیپا کی پناہ میں گئی تو وہ میڈیا کی نظر میں آ گئی، میڈیا نے اسے اٹھایا، اور میڈیا میں اس نے ایک نیا کھیل کھیلا، ایک نیا روپ دکھایا میڈیا کے سامنے۔ اس نے خود کو مظلوم ثابت کیا، اس نے بتایا کہ وہ 38 یا 40 ہزار ڈالر لے کر آئی تھی، وہ اس لڑکے پر خرچ کر چکی ہے، ہوٹل کے کرایوں میں خرچ کر چکی ہے، وہ ایک پاکستانی لڑکے کے پیچھے آئی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، وہ اسے پانا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جب احمد کھو گیا تو اس کو ڈھونڈنے کے بہانے وہ پاکستان سے بہت سارا پیسہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ کامیاب کیسے ہوئی ہے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے بڑا نقصان ہو گیا امریکہ میں، اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، وہ احمد کے پیچھے آئی ہے۔ تو بڑے مخیر حضرات لوگ میدان میں ہیں جن کے دل میں تکلیف ہوئی کہ اس خاتون، امریکی خاتون کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ اس میں ہمارے ملک کی بدنامی ہے، ہمارے ملک کے لوگوں کی بدنامی ہے۔ لوگوں نے اسے خفیہ امداد کی۔ اچھا، پاکستان میں یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے تو خفیہ طور پر امداد ہو، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس چکر میں ہم بعض اوقات جو مستحق لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور غیر مستحق لوگوں کو نواز کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہتر کیا، حالانکہ وہ لوگ ہمیں فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوٹا اونیجا نے مظلوم بن کر، اور پاکستانی لوگوں نے اس کی وہاں کراچی میں بے انتہا امداد کی۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو ملنے گئے، کسی نے $1000 دیا، کسی نے $500 دیا، کسی نے $5000 دیا۔ حکومتی سطح پر بھی اس کی امداد کی گئی، چھیپا ادارے نے بھی اس کی امداد کی، اور بھی بہت سے اداروں نے اس کی مظلومیت پر، اس کی خوبصورت ایکٹنگ پر، اس کی خوبصورت اداکاری پرفارمنس پر اس کو مختلف تحائف سے نوازا، اور زیادہ تر، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی مجھے تحائف نہیں، مجھے نقد پیسہ چاہیے، میں $1,00,000 یہاں سے لے کر جانا چاہتی ہوں، $2,00,000 لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آئے دن بیان بدلتے رہتی تھی، اور اس طرح وہ یہاں سے تقریباً $1.25 سے $1.5 लाख اکٹھے کر کے پاکستانی عوام کو ماموں بنا کے اپنے خوبصورت منصوبے کو پایہ تکمیل پر پہنچا کے واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ جیو پاکستانیوں، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اپنے ملک میں تو ڈھیروں لوگ بھوکے پڑے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے گھروں کی چھتیں نہیں ہیں، ہزاروں لوگوں کی بیٹیاں گھر پر بیٹھی ہیں، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیاہ ہی نہیں جا رہی۔ اور یہاں پاکستان کا معاشرہ اور یہاں کی اقدار یہ ہے کہ عورت دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ایک غیر مہذب قوم امریکہ سے یہودی لابی کی آئی ہوئی ایک عورت بغیر دوپٹے کے، گندی زبان رکھنے والی، فر بولنے والی، رو پیٹ کے ایک ڈرامہ کرنے والی، ایک پاکستانی نوجوان سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچانے والی، خوبصورت اداکاری اور پرفارمنس کر کے آپ سے $1,00,000 لے گئی۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ پاکستانی قوم کب تک بے وقوف بنتی رہے گی؟ کچھ سوچئے، آئندہ خیال کیجئے، اپنوں کے بارے میں سوچئے۔ میں اس ولاگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔